جی بلاک کا بھائی صاحب نے کہا کہ دوبارہ الاؤنسمنٹ کر دیں، تو جی بلاک کا ہم جو آپ ایسا کریں اس میں NDC پوزیشن لیٹر ابھی سے لینے شروع کریں. جو فیس 1 ہے 4442 پلاٹ وہ یکم فروری سے اپنے گھر بنانے شروع کریں، اور بقایا جو پلاٹ ہیں وہ ہم انشاءاللہ جولائی اگست میں شروع کریں گے اس کا پوزیشن دینے. جی اپنی گزارشات شروع کروں. یہ اس کی آپ سب سے پہلے مجھے منظوری دے دیں کہ جو ایجنڈے میں ہم نے قراردادوں کی منظوری آپ سے لینی ہے، وقفہ سوالات میں آپ کے سوالات جوابات ہونے ہیں، اس کے بعد جنرل سیکرٹری صاحب نے ترقیاتی کاموں کی رپورٹ پیش کرنی ہے. کیا آپ سب کو یہ ایجنڈا منظور ہے؟ ذرا زوردار طریقے سے تالی بجا کے اگر کر دیں تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے قاسم صاحب، تھینک یو جی. ہاتھ کھڑے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ منظوری دیں. جی سب سے گزارش ہے کہ ہاتھ کھڑے کر کے منظوری دیں. بہت شکریہ جی. دوستو عاصم صاحب، سوری میں نے قاسم کہہ دیا، عاصم صاحب ہے. دوستو الیکشن کے بعد یہ ہماری پہلی AGM ہے. آپ کو سب کو یاد ہوگا چونکہ آپ نے 2 مرتبہ زحمت کی جا کے ووٹ ڈالے کہ 22 اپریل کو الیکشنز کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا. آپ لوگوں نے جس اعتماد اور بھروسے کی جو مثال قائم کی، میں پوری کمیٹی کی طرف سے آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو اعتماد اور بھروسہ ہم پہ کیا، ہماری پوری کمیٹی آپ کے اس اعتماد پر پورا اترے گی. اور آپ نے جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی ہیں، ہماری کمیٹی نے شروع سے ہی اس عزم کا اظہار کیا کہ جس انداز میں ہمارے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیا گیا ہے، ہم اپنی ان کے اوپر پورا اترنے کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم اس میں کمی کسر نہیں چھوڑیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل 8 ماہ ہوئے ابھی الیکشن کو ہوئے، اور اس 8 ماہ کے دوران کمیٹی نے آپ کے بے شمار کام، وہ کام جن کی نشاندہی آپ نے کی اور وہ کام جو نشاندہی نہیں ہوئی اور کمیٹی نے ضروری سمجھا کہ یہ ہمارے ممبران اور سوسائٹی کے لیے ضروری ہیں، ان کو تکمیل تک پہنچایا ہے. حالانکہ جب سے کمیٹی نے چارج لیا، آپ یقین مانیے ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا. زیادہ تر جو مسائل تھے وہ ان پروڈکٹیو تھے، بیکار کاموں میں الجھائے رکھا، بیکار اداروں میں ہر وقت ہماری پیشیاں اور بھاگ دوڑ لگی رہی. اس کے باوجود آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا اور اکثر ہمارے ممبران کے علم میں نہیں ہوگا کہ میرے اور چودھری ندیم سرور کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بھی کٹوائے گئے. وہ دفعات لگائی گئی جو خودکش حملہ آور اور جو دہشت گرد دھماکے کرتے ہیں، وہ دفعات بھی ہمارے اوپر لگوائی گئیں، دونوں کے اوپر، جیسے ہم دونوں بہت بڑے دہشت گرد ہیں. اس کے علاوہ اب بھی اس وقت بھی ہمارے اوپر کئی FIR کٹوائی جا چکی ہیں اور ہم ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں ادھر ادھر. یہ ان تمام مشکلات اور ان تمام پرابلمز کے باوجود آپ کے جتنے بھی کام تھے ہماری تمام سکیموں میں، آپ یقین مانیں کہ ان میں کسی بھی قسم کی ہم نے نہ کوتاہی ہونے دی، نہ ان کو لیٹ ہونے دیا. میں مثال کے طور پہ آپ سے چند ایک جو ہمارے کام ہیں، باقی ترقیاتی کاموں کی تفصیل تو ندیم سرور صاحب بتائیں گے. ناکارہ ٹائروں کے ربر پلانٹس آپ سب کے علم میں ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے یہاں پولوشن پھیلائی ہوئی تھی، اور ہمارے خاص طور پہ A بلاک کے رہائشی جن میں ظہور صاحب مجھے نظر آئے تھے، یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، کہ ان سے بے شمار بیماریاں پھیل رہی تھیں. اور یہاں تک تھا کہ ظہور صاحب تو اپنا گھر چھوڑ کے اور دوسری جگہ کرائے کا گھر لے کے شفٹ ہوئے تھے، اس قدر پولوشن نے پریشان کیا ہوا تھا. میں اس کے لیے کمشنر راولپنڈی اور اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا سلمان طارق
ان کا خاص طور پہ مشکور ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی انہیں بھرپور داد دی جائے کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر اور ان ٹائر پلانٹس کو وہاں سے ڈسمینٹل کرایا، ریموو کرایا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے۔ ہماری کمیٹی کے، ہمارے سیکیورٹی کے میجر بنگش پلس ہمارے ندیم ستی کی جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے، کرین وغیرہ جتنی بھی مشینری ہے وہ ہماری استعمال کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر زیادہ خوش ہیں کہ انہوں نے اس کو ٹوٹلی وہاں سے ڈسمینٹل کر دیا۔ اب وہاں پہ 2 اسفالٹ پلانٹ ہیں۔ میری ابھی بات ہو رہی تھی آپ کی میٹنگ سے پہلے، ہماری ایگزیکٹو کی ممبر ہیں مسز کلثوم، ان سے انہوں نے بتایا کہ جی جب ہم نے ہائی کورٹ، انوائرمنٹ ٹریبیونل، ہر جگہ سے کیس لڑا، جیتا، لیکن امپلیمنٹیشن کی پرابلم آ رہی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ قانون میں یہ دیا ہوا ہے کہ ان کو بند کرایا جائے، یہ نہیں دیا ہوا کہ ان کو ڈسمینٹل کر دیا جائے، اور جب تک اس قانون میں امینڈمنٹ نہ ہو تو جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں وہ ڈسمینٹلنگ کی طرف آتے نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو ہمارے اے بلاک کے خاص طور پہ اور ظہور صاحب کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ میری ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوئی، جو حال ہی میں انہوں نے لیٹر نکالا ہے اسموک کنٹرول کے لیے، اس لیٹر کے تحت یہ ڈسمینٹلنگ کی زد میں آ جاتے ہیں، اور انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں وہ تمام اس کے قانونی پہلو دیکھتے ہوئے اور گراؤنڈ سچویشن کو دیکھتے ہوئے فوراً اس پہ کارروائی کر کے اور یہاں سے اس کو ریموو کرانے کے لیے ایکشن لے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے کرشنگ بلاسٹنگ یہاں سے ریموو کرائی ہمیشہ کے لیے، مرگلہ ہلز ڈکلیئر ہوئی ایز ہیریٹیج ہمیشہ کے لیے، ٹائر پلانٹ ریموو ہوئے یہاں سے ہمیشہ کے لیے، انشاءاللہ جلد وہ دن آئے گا کہ آپ کے یہ ایسفالٹ پلانٹس بھی یہاں سے ریموو ہو جائیں گے۔ اور اس میں چونکہ یہ ایسفالٹ پلانٹ کے مالکان جو ہیں وہ آپ کے ممبر ہیں، آپ کے رہائشی ہیں، 2017 میں ان کے عزیز اقارب فیملیز یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ اگر وہ سن رہے ہیں تو میری ان سے اپیل ہے انسانیت کے نام پہ کہ خدا کے لیے لوگوں پہ رحم کریں، اور اس کو اگر خود وہ رضاکارانہ طور پر یہاں سے کسی بھی دوسری جگہ شفٹ کر دیں تو ہماری سوسائٹی، اس کے ممبران کے اوپر ان کا بڑا احسان ہوگا، اور ہم ان کے تہ دل سے مشکور بھی ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے میری اس اپیل پہ ذرا ہمدردانہ غور کیجیے گا۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے الیکشن میں آیا تھا وہ پانی کی فراہمی کا تھا۔ دوستو، آج اس موقع پہ میں انہیں بالکل فراموش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے پچھلے دنوں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے تو اس کی بنیادی ضروریات کا بھی اسی کی ذمہ داری ہے اور باقاعدہ وہ خیال رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھروں میں بھی کیڑے کو وہ رزق پہنچاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں آبادی، اس کی مخلوق، اس کی آبادی یہاں ہو اور یہاں پانی نہ ہو؟ عمومی تاثر تھا کہ 2017 میں پانی نہیں پایا جاتا۔ میں آج اس موقع پہ ہماری سابقہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کرنل سلیم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے سائنٹسٹ ہیں جو ڈاکٹر اعظم تسنیم صاحب، جو واحد جیولوجسٹ ہیں جنہیں نوبل انعام ملا ہے، اور انہوں نے ہیلپ کی ہے سیاچن میں ہمارے شہداء کی، جو گلیشیئرز میں جو شہید ہوئے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو آئیڈینٹیفائی انہوں نے، اور بھی اور لوگ ہوں گے لیکن بہرحال ان کا بھی ان میں بڑا ایک کردار تھا۔ تو آپ ان کی خدمات حاصل کریں۔ ہم نے ان کی خدمات حاصل کی، 2017 میں سروے کرایا، الحمدللہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پانی کے ریزروائر موجود ہیں، ٹرائل بورنگ کرائی، جس کمپنی کو انہوں نے کہا تھا اسی کمپنی کو سے ہم نے ٹرائل بورنگ کرائی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ہم ان 90% کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔
اور آج سے 2 دن پہلے منڈے کو ہم نے پانی کی سپلائی کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا, میں اس کی آپ کو بتا دوں تفصیل کہ بلاک بی جہاں افتتاح کیا گیا وہاں 12,000 فٹ دور سے ہم پانی لے کے آئے اور وہاں رائزنگ مین لائن بچھائی جا چکی ہے. گھروں کی ڈسٹریبیوشن لائن ہم نے 4-5 گھروں میں وہاں ابتدا کی ہے. آپ لوگ اپلیکیشن فارمز لیں, سائٹ آفس سے اپلائی کریں تاکہ آپ کے گھروں کو پانی کے کنیکشن دیے جا سکیں. بلاک بی میں تمام ڈسٹریبیوشن لائنیں بچھانے کا عمل جاری ہے جو جلد مکمل ہو جائے گا. رائزنگ مین لائن جی بلاک سے اللہ چوک تک مکمل ہو چکی ہے. بی بلاک میں رائزنگ مین لائن مین ٹینک تک آ چکی ہے. آپ آگے گھروں تک جو لائنیں ہیں وہ عمل اس کا جاری ہے. بلاک B1 اور C1 کی مین لائنیں بچھ چکی ہیں. صرف ڈسٹریبیوشن لائنیں وہاں پہ گھروں تک بچھنے کا عمل گریجولی فیز وائز بی بلاک مکمل ہو کے وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد مرحلہ وار ڈی, ای اور ایف میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں اپنے پورے سائٹ آفس, اپنے پورے وہاں کا سٹاف, احسن انجینئر, ندیم ستی, عبید اور پیرامڈ کمپنی, ڈاکٹر اعظم, تسنیم, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ اس بہت بڑی کامیابی کے لیے انہیں بھرپور خراج تحسین آپ پیش کریں. اس کے علاوہ ہم نے ایک بات جو میں خاص طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کے عزیز و اقارب اور آپ خود بھی اسلام آباد راولپنڈی کی مختلف سوسائٹیوں اسکیموں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اور آپ کو تجربہ ہوا ہوگا. میں نے کئی اسکیمیں, کئی سوسائٹیوں کو وزٹ کیا. ایک مرتبہ جب وہاں سڑکیں وڑکیں بچھا دی گئیں اس کے بعد میں نے کہیں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتے مجھے نظر نہیں آیا. نہ کہیں پہ کوئی پارک بنتے نظر آیا, نہ کوئی ہسپتال, نہ اسکول, نہ کوئی لائٹیں, کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی مجھے اس اسکیموں میں نظر نہیں آئی. خاص طور پہ زیادہ میرا واسطہ پڑا ہے جموں کشمیر سوسائٹی سے. وہاں تو سنا ہے میں نے کہ قبرستان تک جو ہے وہ کمرشل پلازوں میں بدل گئے. آپ کی سوسائٹی واحد وہ سوسائٹی ہے جس میں الاٹمنٹ پلاٹوں کی سیل ہونے کے باوجود آپ کے ڈیولپمنٹ کام ہمیشہ جاری رہتے ہیں. ہم نے ان کو موجودہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. سیکیورٹی کے لیے گیٹس پر ای ٹیگ کا انتظام کیا گیا. اس کی کچھ شکایات آئی ہیں, میرے بھی نوٹس میں ہیں اور ہمیں کچھ لوگوں نے لکھ کے بھی بھیجا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ایک فیسلٹی کی ابتدا کرنے کا. وہ ابتدا ہو چکی, اس میں اگر کوئی خامیاں ہیں, امپرومنٹ ہے تو امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو امپروو کیا جائے گا. ہمارے ممبران میں جو بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کی کوئی بھی انپٹ اس سلسلے میں جو ہوگی اسے ویلکم کیا جائے گا اور ہم اسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتر بناتے رہیں گے. ہمارے یہاں مطالبہ تھا میت کی گاڑی کا. گاڑی آپ کی آ چکی ہے اور الحمدللہ پوری طرح فنکشنل ہے اور پوری طرح اپنی خدمات آپ کا انجام دے رہی ہے. آپ کے گریڈ اسٹیشن کے ساتھ جہاں نرسری تھی, ایک خوبصورت فیملی پارک وہاں پہ بنایا گیا تاکہ ہم یہاں کا جو ماحول ہے اس کو جتنا بھی ہم انوائرمنٹ فرینڈلی کر سکیں وہ کریں اور اپنے ممبران اور بچوں کے لیے, خاص طور پہ خواتین کے لیے وہاں پہ ایسی فیسلٹیز مہیا کریں کہ وہ اپنا بچوں کے ساتھ وہاں پہ وقت گزار سکیں. بلاک ایف میں ایک ڈکیتی ہوئی تھی ایک گھر میں, وہاں میں گیا, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ موٹر وے M1 کے ساتھ اس قدر جنگلات اگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو جنہوں نے وہاں پہ ڈکیتی کی وہ باقاعدہ انہوں نے پناہ لی اس میں جا کے اور پھر مزید واردات کرنے کی کوشش کی گئی. آپ آج جا کے دیکھیں, ہم نے ابھی پچھلے دنوں افتتاح کیا ہے کہ اس علاقے کو ہم نے گرین بیلٹ میں کنورٹ کر دیا.
جہاں آپ کے بچوں کے لیے ہر قسم کی تفریح کی پروویژن اس میں موجود ہے. آپ وہاں جائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کو خوشی ہوگی کہ انتہائی خوبصورت پارک. ہم نے یہ نہیں کہ صرف اے اور بی بلاک کے قریبی پارک ہیں، یہ آپ اس سے آپ کے ڈی ای ایف یہ پورے جتنے بلاکس ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کی بلاک ایف کی جامع مسجد میں لوگوں کا مطالبہ تھا لائبریری کا، قائم کر دی گئی. وہاں پہ وہ لائبریری کام کر رہی ہے. ہم اپنے چوائس کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق ہم نے وہاں علم کے مطابق جو کتابیں ہم ضروری سمجھتے تھے وہ ہم نے مہیا کی. اب آگے ہم نے ریزیڈنٹس پہ چھوڑا ہے کہ وہ انہیں جو بھی کتاب چاہیے ہوگی وہ ہمیں لسٹ بنا کے دیں. سوسائٹی اس لائبریری کے لیے کتابیں پرووائڈ کرے گی. آپ لوگوں کو شاید علم میں ہوگا کہ جب میں نے کمیٹی جوائن کی تھی سوسائٹی کی تو یہاں ہر اسکیم میں لائبریری قائم کی تھی. اس اسکیم کا وہ لائبریری کے لیے ہم نے لوگوں سے کہا کہ یہاں آ کے بیٹھیں اور وہاں پہ اخبارات، رسائل، سب چیزیں مہیا کی جائیں گی اور اپنی سجیشنز دیں تاکہ ہم اسے مزید امپروو اور ایکسٹینڈ کر سکیں. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. اب بھی میں پیشکش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ اپنی اسکیموں میں لائبریریاں بنائیں، ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. ہمارا آپ کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ 2017 میں لوکل ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے. لوکل ٹرانسپورٹ کا آغاز ہو چکا ہے. دونوں گیٹ سے آپ کی کے لیے وہاں پہ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. جو امید ہے، ابھی میں نے جو مجھے پتہ چلا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے وہ کوآپریشن ایکسٹینڈ نہیں ہوا جس کی توقع تھی، کہ وہ لوگ ابھی تک اپنا بریک ایون بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ لوگ کو جو ایک فیسلٹی دی جائے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آگے مزید بھی بڑھ سکے. ہم B1 میں امام بارگاہ ہے، وہاں پہ ہم نے سوسائٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں پارکنگ کی ایک خوبصورت فیسلٹی وہاں پہ ہم پیدا کریں گے. اسکیم میں بجلی کے میٹروں پر بندش لگی ہوئی تھی جس کے لیے ہمارے رہائشی بے انتہا پریشان تھے. الحمدللہ پرسوں وہ پابندی ہٹا دی گئی ہے اور میٹروں کی تنصیب شروع ہو چکی ہے. اب تک کچھ میٹر لوگوں کے گھروں میں اور جو پلازے وغیرہ ہیں ان میں لگ چکے ہیں. باقیوں کی جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں وہ مکمل ہو جائے گا. آپ ہی کے کہنے پہ ہم نے ناجائز تجاوزات کی صفائی بھی کی. حالانکہ ہمارے پاس جو فیڈ بیک آئی وہ یہ بھی آئی کہ جی ان کو نہ ہٹایا جائے، قیمتوں کا فرق ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن چونکہ آپ سب کا مطالبہ تھا ہم نے اس کے لیے وہ ان کی جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے صفائی کی ہے اور انشاءاللہ یہ عمل اب بدستور جاری رہے گا. B1 مرکز میں اور F17 میں مسجد 2 جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں پری فیبریکیٹڈ اور اس سے مٹیریل سے. امید ہے کہ اس سے ہمارے نمازی جو ہیں ان کو اب وہاں پہ پرابلم نہیں ہوگی. F17 میں میڈیکل سینٹر جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا. آپ کے ہاں ملٹی کلب قائم ہو چکا ہے. صرف پروسیجرل کچھ پرابلمز تھے جن کی وجہ سے ڈیلے ہوئی، وہ مکمل ہو چکے ہیں اور جس کمپنی نے ون کیا تھا انہیں ایگریمنٹس وغیرہ بھجوائے جا چکے ہیں. جیسے ہی ایگریمنٹ سائن ہو کے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ وہ پوری طرح کلب فنکشنل ہو جائے گا. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں. سوسائٹی نے بہرحال ایک انتہائی ویلیویبل ایسٹ جس پہ کافی اخراجات ہوئے آپ کے لیے مہیا کر دیا ہے. میں ان تمام یہ جو بھی باتیں میں نے کی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس وقت آپ کے وقت کی وجہ سے میں زیادہ بیان نہیں کرتا، لیکن یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، پوری ٹیم ورک ہے. ہماری پوری انتظامیہ کمیٹی اس میں پوری طرح انوالو رہی. یہ اس میں کمیٹی کے ہر ممبر نے آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. جہاں تک اس سلسلے میں اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی کہ ہمارے سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں میجر نفیس بنگش، آپ نے ان کی کارکردگی دیکھی. یہاں پہ 24 گھنٹے کے اندر 2 دن کے اندر انہوں نے 1 دن کے اندر ملزموں کو پکڑا بھی اور مسروقہ مال بھی برآمد کیا اور انہیں پولیس کے حوالے کیا.
بہرحال اس میں مجھے تجاویز آئی ہیں مزید امپرومنٹس کی. آپ لوگوں کی جو انپٹ ہوگی اس سے ہم اسے مزید اور امپروو کریں گے. لیکن میں ان کو میجر نفیس بنگش کو، ہمارے جو بجلی کے نظام میں نظام مروت صاحب اور امجد اوان صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، ان کو، ہمارے انجینئرنگ کے لیے احسن ینگ انجینئر ویری کمپیٹنٹ، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری کمیٹی میں یہ جو کلب اور دوسرے پانی کے مسائل یا دوسرے تیسرے ہوتے ہیں، ان کے لیے کنر ریحان اور عتیق الرحمان اور عزیز اللہ صاحب، ان کی بڑی انپٹ ہے. سلطان صاحب، چاروں نے، سلطان صاحب کا ماشاءاللہ چونکہ بڑا تجربہ بھی ہے، علم بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو پروسیجرلی لیگلی تمام جتنے کانٹریکٹس کی ایگزامن کرنا، دیکھنا، تاکہ کل کو اس میں کوئی پرابلم نہ آئے، تو ان کو ہم بہت زیادہ ان کے اوپر ہم ورک لوڈ ڈال رکھتے ہیں. بلکہ بعض اوقات میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ عتیق الرحمان کو جتنا ہم دوڑاتے ہیں، بھگاتے ہیں، کبھی ROS میں، کبھی کہیں، امجد اوان کو تو ترس آتا ہے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ہماری ہر بات کو مانا، اور جہاں انہیں کہا وہاں بغیر کسی تاخیر کے وہاں پہنچے. سلطان صاحب آپ کے سامنے اسکیم میں یہاں موجود رہتے ہیں، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی وہ اس طرح اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ وہ پھر کمبختی آئی رہتی ہے ہمارے سٹاف کی، جب تک کہ وہ کام پورے نہ ہو جائیں. اور وہ ماشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کے مسائل کے حل میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، میں سلطان صاحب کا بے حد مشکور ہوں. ہمارے مصدق شاہد صاحب ہیں، سیکرٹری فائنانس. یہ یقین مانیں آپ کے ٹیکس میٹرز، آپ کے جو فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں ممبروں کے، صبح سے شام تک میں انہیں دیکھتا ہوں، کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنے فیملی لائف کو بھی سیکریفائز کیا، اور اس کے لیے شاہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ. میڈم کلثوم ہیں، یہ ہمارے قانونی معاملات میں جب دیکھو عدالتوں میں ہر وقت آپ سب کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، تو میں میڈم کلثوم کا بے حد شکر گزار ہوں. ہمارے چودھری ظفر صاحب نائب صدر، ہر وقت عدالتوں میں، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی برقرار رکھے. میری دعا ہے کہ یہ صحت مند رہیں اور اس مشکل کام کو اسی طرح سنبھالتے رہیں. وہ انہی کا کام ہے جو انہوں نے سنبھالا ہے. سب سے زیادہ ہماری ٹیم کے جو نوجوان اور متحرک جنرل سیکریٹری چودھری ندیم سرور، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کئی خوبیاں بڑی بے مثال ہیں. کبھی پریشانی سے نہیں گھبراتے، مشکل حالات ہوں، معاملات ہوں، پرسکون انداز میں حل کرتے ہیں. ہم پریشان ہو کے جب کوئی بات کا ذکر کرتے ہیں تو چھڈو جی، انشاءاللہ جو اللہ نے منظور ہو جائے گا. رات دن سوسائٹی کے کاموں کو ترجیح دی انہوں نے. مشکل صورتحال میں بھی پیش رہ کر اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. ہفتہ اتوار بھی جو چھٹی کے دن ہیں، ان کی فیملی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ دن ہمارے لیے ہیں. اس دن بھی آپ نے گروپس میں دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ ROS، کبھی F17 B17 آپ کے ترقیاتی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. آپ لوگوں کی خدمت میں، آپ کے خوشی میں، آپ کے غم میں ہر وقت شریک ہوتے ہیں. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ ان سب کے لیے آپ زبردست اور بھرپور خراج تحسین پیش کریں. آخر میں ہماری اسکیموں کے سائٹ انچارج، ایک محاورہ ہے کہ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. ہمارے جو سائٹ انچارج ہیں اور عملہ ہے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ سب سے مقدم رائے ہے. میں یا ہماری کمیٹی تعریف کرے تو اس کی وہ وزن نہیں ہے. اس تعریف میں جو وزن اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے تعریف آئے. مجھے 2017 میں ندیم ستی، عبید، نعمان ساجد، F17 کے نعمان ساجد، E11 کے سعد اور یاسر، ROS سے ارسلان طاہر، جب بھی میں وہاں اسکیموں میں گیا، آپ یقین مانیں ممبران نے ان کی کام کی اور کارکردگی کی میرے سامنے بے انتہا تعریف کی. میں ان سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، نہ صرف ان کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے پورے عملے کو، جو بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سب سلام کے مستحق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکیورٹی انچارج میجر نفیس، ان کا پورا عملہ، ظفر،
ان کا نائب، خاص طور پہ F17 میں شفاقت ان کا نائب، آپ یقین کریں لوگ ان کے لیے وہ جو کلمات ادا کرتے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ میں میجر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو کارکردگی دکھائی ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ اس کے ساتھ اب میں آپ کے سامنے دوسرا جو اہم مرحلہ ہے، میں ایک دو چیزوں کی اور آپ سے وضاحت کر دوں۔ میرے پاس آپ یہاں پہ اب ماشاءاللہ F17 ہو، B17 ہو، بے شمار گروپس بن چکے ہیں جو مختلف اپنے اپنے جو ان کے ممبران ہیں یا رہائشی ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں جو میرے پاس اب تک موصول ہوئے، اسماعیل خٹک صاحب ہیں، ان کی طرف سے ہمیں کچھ مطالبات آئے۔ ان میں بنیادی جو مطالبات ہیں، جو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بیاؤٹ کنٹرول ہیں، جو گورنمنٹ لیول کی باتیں ہیں، ان کو تو ہم اس میں تو ہم آپ کے ساتھ تو دے سکتے ہیں لیکن ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ C بلاک سے آنورڈ اس کو ICT میں شامل کر دیا جائے، اب یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جورسڈکشن ہماری نہیں ہے۔ البتہ جو CDA کی انپٹ ہے میرے پاس، اس کے مطابق یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ ریویژن آف ماسٹر پلان کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ اب کسی بھی وجہ سے وہ روک دیا گیا ہے۔ اب اگر نئی کوئی کمیٹی بنتی ہے، کمیشن بنتا ہے جس میں کہ اس کا ریویژن ہوتا ہے ماسٹر پلان کا، تو اس وقت پھر ہم یقیناً آپ کو بھی انفارم کریں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے موٹر وے کے انٹرچینج کی بات کی ہے۔ انٹرچینج آپ کا ان پرنسپل تو ایگریڈ ہے وہاں پہ، لیکن وہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ یہ شفٹ ہو چکا ہے اب آپ کے برج سے آگے، لیکن اگر وہاں بنتا ہے ادھر بنتا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کل ملک کی حالات بھی ایسے ہی ہیں اور اداروں کے حالات بھی خراب ہیں، مالی معاملات کچھ مشکل ہیں۔ انشاءاللہ جب تعمیر شروع ہوگی اور کسی سٹیج پر وہ پروسیجرلی اس مرحلے پہ آئے گا کہ جہاں ہمارا احتجاج یا ہمارا پریشر کوئی رزلٹ لے کے آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے۔ ملٹی کلب کی ممبرشپ وہ ہم نے آلریڈی پہلے کم کی تھی اور اب بھی کم ہے۔ آپ دنیا کے تمام کلب دیکھ لیں، آپ ممبران کے لیے خصوصی طور پر کم رکھی گئی ہے، جو نان ممبر ہیں ان کے لیے زیادہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے میٹرز کا، یہ ہم دے چکے، پانی ہم دے چکے۔ RLNG اور سوئی گیس کا معاملہ ہم نے اس پہ بہت کوشش کی ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ سوئی گیس کے ذخائر 2 سال کے باقی رہ گئے۔ اب انہوں نے ایک پالیسی بنا لی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی یا اسکیم کو سوئی گیس نہیں دی جائے گی، RLNG دی جائے گی۔ میں حیران ہوا دیکھ کے پچھلے دنوں کہ LPG کی کاسٹ کم پڑتی ہے اور RLNG کی زیادہ ہے۔ جو ہائی کورٹ میں کیس چلا ہوا ہے، رٹ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مورلی مٹیریلی۔ لیکن یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اس میں ہم زیادہ کوئی کردار آپ کو یا وعدہ وعید نہیں کر سکتے۔ جو ان کا ہے یہ پالیسی جو بھی ہوگی اس میں جتنا ہمارا انفلوئنس ہوگا وہ ہم ضرور ڈالیں گے، آپ کا تعاون بھی لیں گے، لیکن کوئی کمٹمنٹ ایز سچ اس میں ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ایشو ہے نان پوزیشن پلاٹس کا، یہ میں مانتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ احساس بھی ہے، ان کی تکالیف کا بھی احساس ہے اور ان کی اس ضرورت کا بھی احساس ہے، اور ہم نے کوشش بھی بہت کی ہے۔ مجھے چودھری ندیم سرور نے بتایا، چونکہ یہ اس میں رات دن لگے رہے، کہ ہزاروں 8-10 ہزار جو نان پوزیشن پلاٹس تھے ان سے گھٹ کے اب 600-700 پہ رہ گئے ہیں باقی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بقایا 600-700 ہیں یہ بھی ہم بہت جلد، جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ نیگوسیشنز جو ہیں ان لینڈ اونرز کے ساتھ اس سٹیج تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ہم بہت جلد 600-700 کی فگر کو بھی نیچے لے آئیں گے، اور جہاں پہ ہم بالکل ہی ہم مجبور ہو گئے تو ہم انہیں متبادل پلاٹ دیں گے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے ایڈیشنل فلٹریشن پلانٹ کا، وہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، جہاں جہاں آبادی ہوتی جائے گی فلٹریشن پلانٹ لگتے جائیں گے۔ گورنمنٹ سکول کا جو تعلق ہے، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے ریٹن ہمیں انفارم کر دیا ہے
कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू एस्टैब्लिश द स्कूल्स। अब हम वो प्लॉट जो उनको म्यूटेट हमने कर दिए थे उनको वागजार कराने की हम प्रोसेस में हैं, ताकि वो दोबारा हमारे नाम पे ज़मीन मुंतकिल हो जाए, तो फिर हम वो किसी रिप्यूटेड जो हमारी चेन्स हैं स्कूलों की उनको दें, तो वहाँ पे स्कूल बनाएं। मुझे अभी बड़ी खुशी हुई, हमारे बड़े काबिल एहतराम साथी भुट्टा साहब इन्होंने बताया कि F17 में इन्होंने स्कूल की तामीर का काम शुरू कर दिया है, और यहाँ ROS और ब्लॉक C में भी जो इन्होंने प्लॉट थे स्कूल के, वहाँ पे इन्होंने तामीर शुरू कर दी है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में आपका ये मुतालबा भी पूरा हो जाएगा। पब्लिक टॉयलेट जहाँ पे ज़रूरत होगी ज़रूर बनाएंगे। बाउंड्री फेंसिंग की हम अप्रूवल दे चुके, जहाँ जहाँ फेंस नहीं है वहाँ पे फौरी तौर पे फेंस लगवा दी जाएगी। जो रोड्स और स्ट्रीट्स की कारपेटिंग है वो इंशाल्लाह गर्मियों में सीज़न आते ही हम उसको शुरू कर देंगे, और ई टैग का सिस्टम में जो भी इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से इनपुट आएगी वो हम देंगे। मामला रह जाता है सिर्फ कुत्तों का, आपने लिखा है आवारा कुत्तों के लिए। आवारा कुत्तों के लिए मेरी तरफ से मैं इन्हें लाइटर सेंस बात कर रहा हूँ, सीरियस दिल से न लगा लेना। कोशिश करते हैं कि हम कोरिया और चीन वालों को बुला लें कुछ दिनों के लिए यहाँ, ताकि हमारी इनसे जान छुट जाए आवारा कुत्तों से। अगर वो नहीं आते तो माशाल्लाह आप सब में बिजनेसमैन मौजूद हैं, यार एक्सपोर्ट ही कर दो उन मुल्कों को, इनको वो हंस के और खुश हो के आपकी इस आइटम को कबूल करेंगे। मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि हमारी सोसाइटी और हमारे जो साइट ऑफिस है उन्होंने एक गैर एलानिया और गैर महसूस तरीके से उनकी रिमूवल का काम शुरू किया हुआ है। मैं उसकी तफसीलात में जाना नहीं चाहता, इसलिए कि हमने E11 में हमारे गार्ड ने गलती से गोली से एक कुत्ता मार दिया और उसकी तारीख अदालतों में हम आज तक भुगत रहे हैं, इसलिए कि ये वाइल्ड लाइफ के ज़ुमरे में आता है और उसके तहत आप वाइल्ड लाइफ को आप मार नहीं सकते। लेकिन अपने तरीके से जो हमारा अपना देसी झटका तरीका है उसके तहत हमने एक अमल शुरू किया हुआ है। इंशाअल्लाह बतदरीज ये इस पे मुकम्मल हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मुझे F17 के हमारे जो साथी हैं वेलफेयर कमेटी F17 उनकी भी मेरे पास आई हैं, तजावीज़ आई हैं। उनके यहाँ सबसे बड़ा मसला पानी का है। मैं अपने F17 के मेंबरान को इन्फॉर्म कर दूं कि हमने उनके मुतालबे के पेश नज़र एक कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है, टेंडर खुल चुके हैं। इंशाअल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। आपको जितना भी पानी दरकार होगा वो कंपनी आपको मुहैया करेगी। स्कूल के प्लाट का मैं बता चुका कि स्कूल के प्लाट हम उनसे वापस ले रहे हैं फेडरल डायरेक्टरेट से, और भुट्टा साहब का जो स्कूल का प्लॉट है उसमें उन्होंने तामीर शुरू कर दी है। प्ले ग्राउंड और कब्रिस्तान के रास्ते का आपको खुशी होगी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने खुद ऑफर दी है कि मैं अपनी तरफ से प्ले ग्राउंड और कब्रिस्तान रास्ते के लिए ज़मीन आपको वो लेके दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी उन लैंड ओनर्स के साथ बातचीत काफ़ी हद तक हो चुकी है, और मॉर्गेज प्लांट्स का जो ताल्लुक है उस पर कार्रवाई शुरू है। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपको हम इसकी खुशखबरी देंगे। CDA में बहुत जल्दी के साथ, तेज़ी के साथ चेंजेस आई हायरार्की में, जिसकी वजह से ये काम पेंडिंग हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ स्टेबिलिटी है और उन्होंने वादा किया है वो केस जो प्रोसीजर के तहत उस पर काम शुरू है। PTCL के साथ मस्जिद जो है मैंने बताया कि वो प्री फैब्रिकेटेड वहाँ पे बनाई जा चुकी है। इसके अलावा मेरे पास आया है जी लियाकत अली खान साहब, इनकी तरफ से आया। इनके बुनियादी तौर पे 3 मुतालबात थे। इंटरचेंज ब्लॉक जी का वो मैंने बताया कि जैसे ही होगा, अभी फ़िलहाल तो इन प्रोसेस नहीं है, जैसे होगा इंशाल्लाह हम अपना इन्फ्लुएंस उसमें डालेंगे, जो कंट्रीब्यूशन हमसे हो सकती है करेंगे। RLNG आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ICT टेरिटरी बियॉन्ड आवर जुरिस्डिक्शन जी, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम इस पर कोई गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। अब आप आ जाएं जी हमारे करारदानों की मंजूरी पे। ये इंतहाई अहम मरहला है
اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے جو ہاں جی کچھ چیزیں ہیں جو مجھ سے رہ گئی. ROS کے ہمارے ممبران ہوں گے, ان کا مطالبہ تھا کہ وہاں پہ ATM مشین جو ہے وہ انسٹال کی جائے, تو میں انہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی ATM مشین لگ چکی ہے وہاں پہ. اٹ از فنکشنل سمٹ بینک کی طرف سے. اسکول بھٹا صاحب نے مجھے بتایا کہ آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہے اور روف لیول تک تعمیر اس کی ہو چکی ہے. قبرستان کی باؤنڈری انشاءاللہ ہم لگوا دیں گے, یہ وعدہ ہے ہمارا. موبائل کا جو ٹاور ہے ان سے بات چیت چل رہی ہے, ہماری بھی اور ہمارے ہمسائے میں جو سر سید سوسائٹی ہے ان کی بھی. تو وہاں پہ جس جگہ بھی انہوں نے ٹیکنیکلی ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا, ہم وہاں پہ ٹاور لگوا دیں گے. جنازے کی گاڑی, یہ جو میت گاڑی ہم نے لے کے دی ہے, یہ صرف 2017 کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری تمام اسکیموں کے لیے ہے. جہاں بھی اس کی اللہ سب کو زندگی دے, صحت دے, لیکن جہاں بھی ضرورت پڑے گی اس گاڑی کو آپ کال کر سکتے ہیں. ROS والے بھی F17, E11, B17 جہاں ضرورت پڑے کال کر سکتے ہیں جی. PTCL کی آپٹیکل فائبر, اب تک جو ہمارا رابطہ ہوا آپٹیکل فائبر کے لیے, انہوں نے اسے اکنامکلی ان وائبل قرار دیا. بہرحال ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ آپ کے وہاں پہ کوئی کمپنی آپٹیکل فائبر بچھا دے. بلاک A میں مسجد کی ہم اپروول آلریڈی دے چکے ہیں. ان کا کوئی ایک ڈونر صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بنوا کے دیں گے, تو اب معاملہ بال آپ کی کورٹ میں ہے, آپ بنوا لیں, ہماری طرف سے اپرووڈ ہے بلاک A میں مسجد جی. اب آ جائے جی اب قراردادوں کی اپروول. آپ سے چونکہ آپ نے مجھے نہیں, ہمارے جو سرکل رجسٹرار کے نمائندے ہیں ان کو آپ نے یہ امپریشن دینا ہے اور کنونس کرنا ہے کہ آپ سب نے اس کی منظوری دے دی ہے. تو ایجنڈے کی منظوری آپ آلریڈی دے چکے. اب پہلا آئٹم ہے کہ گزشتہ AGM منعقدہ مورخہ 28 دسمبر 2022 کی کارروائی کی توثیق. کیا آپ ان منٹس کو اپروو کرتے ہیں؟ شکریہ جی. مورخہ 12 سابقہ AGM مورخہ 28/12 سے مورخہ 13/12/2023 تک داخل کیے گئے اور خارج کیے گئے ممبران کی توثیق. مہربانی کر کے زیادہ سے زیادہ ہاتھ کھڑے کریں جی, اس میں ورزش بھی ہو جائے گی اور ہماری اپروول بھی ہو جائے گی. مورخہ 12/12/2023 تک سوسائٹی میں مختلف تنخواہوں بمع الاؤنسز پر نئے ملازمین کی تقرری, پروموشن اور برخاستگی کی منظوری. پیچھے بھی ذرا کھڑے کر دیجئے جی ہاتھ. سابقہ AGM مورخہ 28/12/2022 سے لے کر اب تک سوسائٹی کے لیے کیے گئے بزنس ترقیاتی کاموں اور زمینوں کے تحفظ کے لیے ٹرانسپورٹ کی فراہمی, خریداری اور دیگر تمام معاملات اور اخراجات کی منظوری جی. منظور ہے؟ چلیں جی. آڈٹ رپورٹ 2022-23 بمع آمدن و اخراجات اور بجٹ مالی سال 2023-24 جس میں آمدنی 15,709.65 ملین اور اخراجات 16,570.96 ملین روپے کی منظوری. منظور ہے؟ تھینک یو جی. سوسائٹی کی مختلف اسکیموں کے لیے خرید و فروخت, تبادلہ کردہ اراضی و قبضہ بمع آبادیوں اور اس سلسلے میں کیے گئے تمام معاہدوں اور ادا کی گئی جملہ رقوم کی منظوری جی. تھینک یو. سوسائٹی کی تمام اسکیموں میں کیے گئے ترقیاتی کاموں, بجلی, گیس, پانی کے لیے بورنگ, پائپ لائن بچھانا, دیگر ڈیولپمنٹ اور لینڈسکیپنگ کی مد میں ادا کردہ بلوں اور ملٹی کلب کے کاموں پر آنے والے اخراجات کی منظوری. بہت شکریہ جی. تمام اسکیموں میں فروخت الاٹ کیے گئے سوسائٹی کے رہائشی, کمرشل, اپارٹمنٹ, ہسپتال, اسکول, پیٹرول پمپس اور مکس یوز ڈیولپمنٹ پلاٹوں کی منظوری. تھینک یو. کمرشل اور رہائشی پلاٹوں میں واجبات ادا نہ کرنے والے ممبران کے پلاٹ کینسل کرنے اور ممبران سے سرچارج کی مد میں کمی بیشی سیٹلمنٹ کی منظوری.
थैंक यू। पीछे जरा हाथ खड़े करें जी, पीछे, बड़ी मेहरबानी। सोसाइटी की तमाम स्कीमों में अब तक ट्रांसफर किए गए तमाम प्लाटों की मंजूरी, थैंक यू। सोसाइटी की तरफ से जमीनों, कब्जों, आबादियों और प्लाटों की बुकिंग पर अब तक अदा किए गए तमाम कमीशन, रिबेट, प्रीमियम की मंजूरी, थैंक यू। मल्टी गार्डन्स 2017 में फूड स्ट्रीट के नाम और मल्टी क्लब को लीज पर देने की मंजूरी। आपके ब्लॉक बी में जीटी रोड पे जो फेस करते हैं जितने प्लाजे, वहां पे फूड स्ट्रीट कायम की जा रही है। उसका डिजाइन जो है वो आखिरी मराहिल में है, जैसे ही फाइनल होता है इंशाल्लाह उसको शुरू कर दिया जाएगा। सोसाइटी की तमाम स्कीमों के कमर्शियल और रिहायशी मेंबरान से सर्विस मेंटेनेंस चार्जेस वसूल करने की मंजूरी। ये अब चूंकि बहुत ज़्यादा अखराजात हो चुके हैं और सोसाइटी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं, और दीगर तमाम सोसाइटियां और तमाम स्कीमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस ले रही हैं। हमने आपकी मुश्किलात को सामने रखते हुए मिनिमम चार्जेस आपसे हम लेना चाहेंगे, ताकि आपकी स्कीम की जो क्वालिटी है और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, लैंडस्केपिंग है, क्लीनिंग है, हॉर्टिकल्चर है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनमें वो क्वालिटी बरकरार रहे और आप जिस फ़ख्र से जितनी अच्छी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ गुजार रहे हैं उसमें किसी किस्म की कमी ना आए। लिहाजा हम आपसे तवक्को रखेंगे। इसकी रिकवरी वगैरह का सारा प्रोसीजर हमने साइट ऑफिस में ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेंटेनेंस चार्जेस आपसे यही साइट ऑफिस में वसूल किए जाएंगे। इसकी तफसील आपको जो कागजात दिए गए उसमें ऑलरेडी दी गई है। तो इसकी तमाम की मंजूरी है जी, गुड, थैंक यू। मल्टी गार्डन सेक्टर 2017 स्कीम इस्लामाबाद के रिहायशी प्लाट के पोजेशन चार्जेस 120 रुपए फी मुरब्बा गज मुआरफा 1/1/2024 से वसूल करने की मंजूरी दी। पोजेशन चार्जेस के वसूल करने की मंजूरी। इस्लामाबाद गार्डन सेक्टर E11 प्लाटों की एक्सटेंशन चार्जेस मुबलिक 2000 रुपये माहाना। टेली गार्डन सेक्टर F17 और B17 के रिहायशी प्लाटों की 1000 रुपये माहाना जो 1/7/2012 से वसूल किए जा रहे हैं उसकी मंजूरी, और तमाम स्कीमों के कमर्शियल प्लाटों के एक्सटेंशन चार्जेस मुबलिक 5000 रुपये मुआरखा 1/1/2024 से माहाना वसूल करने की मंजूरी। प्लीज ये जरा ज्यादा थोड़ा आप लोगों के हाथ खड़े हो तो पता लगेगा। अच्छा जी, मौके पर प्लाट का कब्जे हासिल करने वाले मेंबरान से गुजारिश है कि वो अपनी आखिरी किस्त 31 मार्च 2024 तक बगैर किसी इजाफी चार्जेस के जमा करा दें। वसूलते दीगर इन प्लाट पर तरमीम शुदा कीमत का इतलाक होगा। सोसाइटी की तमाम स्कीमों में हर किस्म के प्लाटों के लिए दर्ज झैल शेड्यूल के तहत ट्रांसफर फीस वसूल की जाने की मंजूरी। ये मैं पढ़ देता हूँ जी। E11 में फी मुरब्बा गज 600 रुपए, फी मकान फी मुरब्बा गज 1000 रुपए, कमर्शियल प्लॉट फी मुरब्बा गज 2000 रुपए, प्लाजा जेर तामीर 4000 रुपए, स्कूल अस्पताल प्लाट 5000 रुपए, जेर तामीर स्कूल अस्पताल 10,000 रुपए, मिक्स यूज प्लाट फी मुरब्बा गज 10,000 और जेर तामीर मिक्स यूज अपार्टमेंट प्लाट 15,000 रुपए। ये E11 के लिए है जी, मंजूर है। F17 रिहायशी प्लाट पर 100 रुपए, मकान 200 रुपए, कमर्शियल प्लाट 1000 रुपए, प्लाजा 2000 रुपए, स्कूल अस्पताल 500 रुपए, जेर तामीर स्कूल 1000 रुपए, मिक्स यूज 5000 और जेर तामीर मिक्स यूज 10,000 रुपए। मंजूर है, गुड जी। B17 रिहायशी प्लाट 100 रुपए, मकान 200 रुपए, कमर्शियल प्लॉट 1000 रुपए, प्लाजा जेर तामीर 2000 रुपए, स्कूल अस्पताल 500 रुपए, जेर तामीर स्कूल 1000 रुपए, मिक्स यूज अपार्टमेंट प्लाट 5000 रुपए और जेर तामीर मिक्स यूज अपार्टमेंट प्लाट 10,000 रुपए। मंजूर है, जिंदाबाद जी।
ملٹی ریزیڈینشیا ROS، اس میں جو رہائشی پلاٹ ہیں ان کے لیے ہے 50 روپے، اور جو فارم ہاؤس ہے اس کے لیے ہے 100 روپے۔ اسی طرح مکان 100 روپے اور 200 روپے فارم ہاؤس کے لیے، 300 روپے مکان کے لیے، 300 روپے کمرشل پلاٹ جو ہے اس کے لیے رکھا ہے جی۔ پلازے میں دونوں رہائشی کمرشل 600 روپیہ، اسکول ہسپتال میں دونوں کے لیے 250 روپیہ، زیر تعمیر اسکول کے لیے 500 دونوں کے لیے، مکس یوز کے لیے دونوں رہائشی کمرشل 2500 روپے اور زیر تعمیر مکس یوز کے لیے 5000 روپے دونوں کے لیے۔ منظور ہے؟ تھینک یو۔ اس میں اسلام آباد گارڈنز E11 ٹرانسفر فی کی بات کر رہا ہوں جی میں۔ شاپس فلیٹس 180 روپے فی مربع فٹ، بیسمنٹ 200 روپے فی مربع فٹ، لوور گراؤنڈ 250 روپے فی مربع فٹ، گراؤنڈ فلور 250 روپے فی مربع فٹ۔ میں اکٹھا ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ آپ منظوری دے دیں۔ F17 100 روپے فی مربع فٹ، بیسمنٹ 120 روپے فی مربع فٹ، لوور گراؤنڈ 150 روپے فی مربع فٹ اور گراؤنڈ فلور 150 روپے فی مربع فٹ۔ B17 شاپس فلیٹ 100 روپے فی مربع فٹ، بیسمنٹ 120 روپے، لوور گراؤنڈ 150 روپیہ اور گراؤنڈ فلور 150 روپیہ۔ ROS شاپس فلیٹ 50 روپے، بیسمنٹ 70 روپے، لوور گراؤنڈ 100 روپے اور گراؤنڈ فلور 100 روپے۔ منظور ہے؟ منظور ہے، تھینک یو۔ اب ہے جی شیڈیول بنائے، یہ جو ڈیتھ کیسز ہوتے ہیں اور جو گفٹ ٹرانسفر ہوتی ہے فیملیز کی، ان کی فیس F17 کی رہائشی پلاٹوں کے لیے 25,000، گفٹ ٹرانسفر فی 15,000، ڈیتھ کیسز میں 10,000۔ ملٹی گارڈن B17 میں رہائشی پلاٹ کی 25,000، گفٹ ٹرانسفر فی 15,000، ڈیتھ کیسز میں 10,000۔ ROS کے لیے رہائشی پلاٹوں کی 10,000، گفٹ